ایران اسرائیل جنگ کا چوتھا روز۔ ایران نے اسرائیل پر اب تک سب سے بڑے حملے کیے۔ تل ابیب میں امریکی قونصل خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل میں مقیم دوہری شہریت کے حامل 7 لاکھ امریکی یہودیوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ ایران نے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان سمیت متعدد مسلم ممالک کو متحدہ اسلامی فوج بنانے کی تجویز دے ڈالی۔ ایرانی حکام نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ ہونے کے شبے میں سینکڑوں افراد گرفتار کر لیے۔ ایک ایجنٹ کو پر لٹکا دیا۔ ڈرون سے بھرے 2 ٹرک پکڑے گئے۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چوتھے روز بھی مسلسل جاری ہے۔ اس وقت تک کل ملا کر 24 اسرائیلی ہلاک جبکہ 224 ایرانی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دونوں طرف سے سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صرف اسرائیل کے زخمیوں کی تعداد 1200 سے زائد بتائی جا رہی ہے، جبکہ اطراف سے اموات اور شہادتوں کے ساتھ ساتھ زخمیوں کی تعداد میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ در حقیقت ایران کو اسرائیلی حملوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اندرونی حملوں نے پہنچایا ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہی اسرائیل کے F-35 جنگی طیاروں نے ایران کی ایٹمی اور دفاعی تنصیبات پر بمباری شروع کی تو اس کے ساتھ ہی ایران میں موجود اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا نیٹ ورک انتہائی منظم انداز میں متحرک ہو گیا۔ ان صہیونی ایجنٹوں نے نہ صرف ایرانی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا بلکہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسرائیل کے ان اندرونی حملوں نے ایران کے داخلی سیکیورٹی سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ سلسلہ جنگ کے چوتھے روز بھی جاری ہے۔ یہ اندرونی حملے اس وقت ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو جب اسرائیلی طیاروں نے ایران پر پہلی سٹرائک کی تو اسرائیل نے اپنے اس پلان آف ایکشن کی ایک ہلکی سی جھلک ویڈیو کی صورت میں دنیا کو دکھائی تھی۔ کل تک یہ راز تھا کہ نیتن یاہو نے یہ گھناؤنی سازش آخر کیسے رچائی، لیکن اب اس سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد نے کئی ماہ تک اس آپریشن کی منصوبہ بندی کی، بالکل اسی طرح جس طرح یوکرین نے آپریشن اسپائڈر ویب کے ذریعے تباہ کن ڈرونز اور ہتھیار روس کے اندر پہنچائے تھے۔ ٹھیک اسی طرح موساد نے بھی آپریشن رائزنگ لائن کے لیے مسلح ڈرونز اور ہتھیار ایران میں سمگل کیے۔ موساد کے ایجنٹ کئی مہینوں تک سینکڑوں مسلح کواد کاپٹر ڈرونز کے پرزے، سوٹ کیسز، ٹرکس اور کنٹینرز کے ذریعے ایران سمگل کرتے رہے۔ ان کے ساتھ ایسے ہتھیار بھی لائے گئے جو سمگل کیے گئے ان ڈرونز کے ذریعے فائر کیے جا سکتے تھے۔ موساد نے اپنے ان مسلح ڈرونز کو تجارتی چینلز کے ذریعے ایران میں داخل کیا۔ اکثر کاروباری شراکت داروں کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب یہ ڈرونز اور ہتھیار ایران میں پہنچ گئے تو پھر ایک طویل عرصے تک انہیں گھروں، گوداموں، فیکٹریز اور ٹرکس میں چھپا کر رکھا گیا۔ اس آپریشن کو سر انجام دینے کے لیے موساد نے ایران کے ہر شہر میں 1 سے زائد ٹیمز تشکیل دے رکھی تھی۔ ہر ٹیم کے لیڈر کو ایک تیسرے ملک میں ڈرون اڑانے اور ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ یہ ٹیم لیڈرز واپس آ کر کئی ماہ تک اپنی ٹیم کے ارکان کو تربیت دیتے رہے۔ جس روز اسرائیل کے F-35 طیارے ایران کی فضاؤں میں پہلی بار داخل ہوئے تو موساد کے یہ ایجنٹس چھوٹی چھوٹی ٹیمز کی صورت میں ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی تنصیبات اور میزائل لانچ سائٹس کے آس پاس اپنی پوزیشنز سنبھال چکے تھے۔ ہر ٹیم ایسے ہتھیاروں سے لیس تھی جنہیں ڈرونز پر نصب کر کے فائر کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اسرائیلی حملہ شروع ہوا، ان ٹیموں نے فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بعض ٹیموں نے ایران کے ان میزائل لانچرز پر حملے کیے جو اپنے شیلٹر سے نکل کر فائرنگ پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ نیتن یاہو نے موساد کے اس گھناؤنے منصوبے کی منظوری کئی سال پہلے دی تھی۔ اس عرصے میں موساد یہ جاسوسی کرتی رہی کہ ایران نے اپنے میزائلز کہاں کہاں چھپا رکھے ہیں۔ موساد کی ٹیمز
ایران میں موجود میزائلوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرتی رہی۔ حملے کے بعد ایران نے جیسے ہی میزائل لانچ کے لیے نکالے تو موساد کی ٹیموں نے لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ موساد کو ایران کی اس کمزوری کا پتہ چل چکا تھا کہ ایران کے پاس لانچ سائٹس تک میزائل پہنچانے والے ٹرکس محدود تعداد میں ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیلی ٹیمز نے ایران کے درجنوں میزائل ٹرکس کو تباہ کر ڈالا۔ موساد کی یہ ٹیمز جمعہ کے روز تک ایران کی سرزمین پر بلا خوف و خطر اور بلا روک ٹوک متحرک رہی۔ اس عرصے میں ان ٹیمز نے ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت پر حملے کیے، نیوکلیر سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا اور مختلف سرکاری تنصیبات کو کار بم دھماکوں کے ذریعے نقصان پہنچایا۔ موساد نے اپنی اس سازش کا بھانڈا خود ہی پھوڑا ہے۔ اس آپریشن کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کی تمام تر تفصیلات موساد نے ہی فراہم کی ہیں۔ موساد کا اپنے آپریشن کی تفصیلات یوں میڈیا میں شائع کرانا دراصل جدید سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، جس کا مقصد صرف تباہی پھیلانا نہیں بلکہ خوف اور تذبذب پھیلانا بھی ہوتا ہے۔ موساد جانتی ہے کہ اس آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت میں اب کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی نظر میں نہیں اور اسے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ وہی جنگی حکمت عملی ہے جو یوکرین نیٹو ممالک کی مدد سے ایک عرصے سے روس کے خلاف آزما رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال آپریشن سپائڈر ویب ہے۔ اس کارروائی میں یوکرین نے ڈرونز کے ذریعے روس کے جدید ترین لڑاکا جیٹ طیارے ہینگرز میں کھڑے کھڑے تباہ کر دیے تھے۔ یوکرین نے اس سے پہلے روس کے ایک جرنیل کو بھی قتل کیا تھا۔ یہ قاتل تجارتی کمپنیوں کی آڑ میں ماسکو بھجوائے گئے تھے، جہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی رہائش گاہوں کا بندوبست کیا۔ یوکرینی ایجنٹس طویل عرصے تک اس روسی جرنیل کی ریکی کرتے رہے اور پھر ایک دن موقع پا کر انہوں نے اس وقت اس پر حملہ کر دیا جب وہ گھر سے دفتر جانے کے لیے بھی نکلا ہی تھا۔ ایران میں بھی اسی طرح تجارتی کمپنیوں کی آڑ میں ڈرونز اور دیگر ہتھیار سمگل کیے گئے۔ موساد کے ایجنٹس نے وہاں بھی گھر، دفاتر اور گودام کرائے پر لے رکھے تھے۔ عین اسرائیلی حملہ کے دوران ڈرونز کے ذریعے اندرونی حملہ کر دیا گیا۔ حساس عمارات، انفراسٹرکچر، ایٹمی سائنسدان، فوجی جنرلز سب کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اتوار کے روز ہونے والی کارروائیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اسرائیلی حکمت عملی سب سمجھ میں آ جائے گی۔ کل جس وقت اسرائیلی طیارے تہران پر خوفناک بمباری کر رہے تھے، عین اسی وقت بارود سے بھری 6 گاڑیاں اہم عمارتوں اور تنصیبات کے قریب پھٹ گئیں۔ روس یا ایران میں یہ اندرونی نیٹ ورک ایک دن، ایک ہفتے یا ایک مہینے میں نہیں بنا، بلکہ یہ طویل پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ ایران نے موساد کے ان سلیپر سیلز کو بے نقاب کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک وسیع آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن سے پوچھ گچھ کا عمل جاری ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر دیکھیں۔ یہ تہران میں واقع ایک فیکٹری ہے جس میں موساد کے ایجنٹس ان اسمگل شدہ ڈرونز کے پرزوں کو جوڑ کر انہیں حملے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس فیکٹری سے گرفتار ہونے والے افراد نے خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ ان ایجنٹس کے بیان پر پورے ملک میں جگہ جگہ ٹرکس اور منی ٹرکس کو سڑکوں پر روک کر ان کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ آج صبح تک ایرانی پولیس ڈرون سے بھرے 2 ٹرک اپنے قبضے میں لے چکی ہے اور موساد کے لیے کام کرنے پر سن 2023 میں گرفتار کیا گیا ایک ایرانی باشندہ اسماعیل فخری پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ناظرین، جاسوسی کا جو نیٹ ورک روس اور ایران میں بنایا گیا اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ سوچنا کہ یہاں ایسا نیٹ ورک قائم کرنا ممکن نہیں محض ایک حماقت ہوگی۔ خطے کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اس وقت ایک جامع آپریشن کی ضرورت ہے۔ ملکی اور غیر ملکی اداروں کے تمام آؤٹ لیٹس اور گوداموں کی تفصیلی جانچ کی ضرورت ہے۔ تمام چھوٹی بڑی لاجسٹک کمپنیوں کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ حکومتی اداروں کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس لاجسٹک کمپنی کے پاس کتنی گاڑیاں اور کتنے ویئر ہاؤسز ہیں۔ سڑکوں پر گڈز ٹرانسپورٹ کی تلاشی اور جانچ کے نظام کی تشکیل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح پورٹس پر نگرانی کا نظام مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک سے کیا کچھ آ رہا ہے اس کی کڑی جانچ ہونی ضروری ہے۔
सनतकारों और ताजिरों को इस नए खतरे से आगाह किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि ईरान और रूस में ड्रोन्स की स्मगलिंग के लिए तिजारत की आड़ में जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया, उन्हें इस बात का इदराक ही नहीं था कि उनके गोदामों में जो माल उतर रहा है वो असल में है क्या। हमें ईरान और रूस के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन यहाँ कोई ऐसा स्लीपर सेल कायम ना कर पाए। दुनिया तब्दीलियों के दौर से गुजर रही है। मौजूदा आलमी ताकतें अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। आज ईरान और रूस को दुश्मनों की मकरू साजिशों का सामना है। खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान इनका हदफ बन सकता है। इससे पहले कि कोई आस्तीन का सांप हमें डसने की कोशिश करे, हमें पूरी ताकत और बेरहमी के साथ इस सांप का सर कुचलना होगा। अब देखते हैं कि ईरान इसराइल जंग का अंजाम क्या होगा। जिस तरह ईरान अपनी टॉप लीडरशिप के अराकीन खोने के बावजूद अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, वो जिस सुरत और महारत के साथ इसराइल को निशाना बना रहा है, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि इसराइल 100 साल भी लगा रहे तो ये जंग जीत नहीं सकता। इस जंग को फैसला कुन मोड़ पर ले जाने के लिए अब दो बातें ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत में इस जंग में कूद पड़े। इस सूरत में हो सकता है कि आने वाले दिनों में जंग का कोई फैसला हो जाए। दूसरी सूरत यह है कि ईरान अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एटमी तजुर्बा कर ले। इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल जाएगा और इस जंग का पांसा हमेशा हमेशा के लिए पलट जाएगा। ईरानी अफसरान अल्लाह से मदद के तलबगार हैं। ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग रूम में ईरानी अफसरान ड्रोन लॉन्च करते वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानिब यरूशलेम में दीवार गिरिया पर सैकड़ों सेहूनियों का इज्तिमा मुनक़िद हुआ है और यहूदियों की मजहबी चीखो पुकार और रोना धोना जारी है। आज ईरान ने इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल पर दागे गए हैं। तल अबीब में अमरीकी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई और इमारतें भी ईरानी हमलों की जद में आई हैं। नाजरीन, यहाँ पे इसराइल की एक हमाकत भी मुलाहिजा हो। इसराइल अपनी जेलों में गिरफ्तार कैदियों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई कर रहा है। वो कौन से कैदी हैं? वो लोग हैं जो हमास के फाइटर्स हैं या फाइटर्स होने के शुबे में गिरफ्तार हैं। जैसे ही उन कैदियों तक इसराइल पर ईरानी हमलों की खबर पहुंची है तो वहाँ पे खुशी के रक्स शुरू हो गए हैं, तालियां बजनी शुरू हो गई हैं, तराने जंगी जो है वो लोगों ने कैदियों ने गाने शुरू कर दिए हैं। तो उसके ऊपर इसराइली फ़ौजी गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए हैं और उन्होंने बहुत से कैदियों की, जिसको कहते हैं ना फैंटी लगानी, वो फैंटी लगाई है, लेकिन फिर भी कैदी खुश हैं और डांस कर रहे हैं और वहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि ईरानियों को कामयाबी अता कर। और इसराइली सिक्योरिटी अहलकारों ने उन कैदियों के खिलाफ जो कि पहले से गिरफ्तार हैं मज़ीद सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे एक और बड़ा अहम नुक्ता है जिसको आपके इल्म में लाना ज़रूरी है कि इसराइल में 7 लाख से ज़ायद ऐसे सेहूनी मुकीम हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं और ऐसी दोहरी शहरियत है उनकी कि जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तड़प रहे हैं। 7 लाख अमरीकी यहूदी इस वक्त इसराइल में घेरे में आ चुके हैं और उनकी जानें खतरे में पड़ गई हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप शदीद तशवीश और परेशानी में मुब्तला हैं और साउथ चाइना सी में लंगर अंदाज अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा USS निमिट्ज़ मशरिक़ वुस्ता की जानिब बढ़ने लगा है, जबकि ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिदा इस्लामी फ़ौज बनाने की तजवीज़ दे डाली है। जी नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को मुश्तरका इस्लामी फ़ौज के क़याम की ईरानी तजवीज़ पर लब्बैक कहना चाहिए? क्या अमेरिका का जंगी इत्तेहादी सऊदी अरब और यूरोप का जंगी इत्तेहादी तुर्की ईरान के मुजव्वज़ा इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद में शामिल होगा? और अगर मुसलमान रियासतों के हुक्मरान तबके ने ईरान की अमली तौर पर हिमायत ना की तो क्या आम मुसलमानों की जानिब से गिरोह दर गिरोह ईरान की हिमायत में उठ खड़े होने के इम्कानात हैं? इस सब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।